اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 77 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 78 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے، یدرککم یدرک پالے گی کم تمہیں الموت موت، ولو کنتم اور لو اگر کنتم کن ہو تم اگرچہ تم ہو فی بروج فی میں بروج برجوں میں مشیدتاً مضبوط برجوں میں مضبوط قلعوں میں مضبوط محلوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ اور ان اگر تصب پہنچے ہم انہیں حسنتن کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، ہذہ یہ من سے عند پاس اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اور ان اگر تصب پہنچے ہم انہیں سیئاتن کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ من عندک، ہذہ یہ من سے عند پاس کا آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ قل آپ کہہ دیں کل من عند اللہ، کل سب من سے عند پاس اللہ کے سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم پس مالی کیا ہو گیا ہے ہؤلاء اس القوم قوم کو، لا یکادون لا نہیں یکادون وہ سمجھتے، یفقہون کے سمجھیں، وہ سمجھتے قریب ہے کہ وہ لگتے نہیں کہ سمجھیں، حدیثاً بات کو کہ وہ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پہنچے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط برجوں میں ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حسنۃ اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی، یقولوا ہذہ من عند اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ اور اگر انہیں پہنچے کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں کہ ہذہ یہ من عندک آپ کی طرف سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم بس کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا ایسا نہیں لگتا کہ وہ بات کو سمجھیں۔ اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غضب پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ غضب آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب حکم آیا جہاد کا تو یہ لوگ تلملانے لگے، کسمسانے لگے، سستی کرنے لگے اور لوگوں سے ڈرنے لگے کہ کہیں موت نہ آ جائے، موت کے ڈر سے یہ بھاگ رہے تھے جہاد سے۔ اب اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ آخرش موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہی ہے، کوئی ذریعہ کسی کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ جیسے فرمان ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر ایک فانی ہے، سب کے سب فانی ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تجھ سے اگلے لوگوں میں سے
میں سے بھی کسی کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی مقرر نہیں کی، مقصد یہ ہے کہ خواہ جہاد کر لے یا نہ کرے، ذات اللہ کے سوا موت کا مزہ تو ایک نہ ایک روز ہر کسی کو چکھنا ہی پڑے گا، اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر ایک کی موت کی جگہ معین ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جبکہ آپ بستر مرگ پر ہیں فرماتے ہیں، اللہ کی قسم فلاں جگہ غرض 20 لڑائیوں میں سینکڑوں معرکوں میں گیا، ثابت قدمی پامردی کے ساتھ دلیرانہ جہاد کیے، آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نہ کوئی نشان نیزے یا برچھے یا تیر یا بھالے کا تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو، لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہ لکھی تھی، اب دیکھو اپنے بسترے پر اپنی موت کے پنجے سے بلند و بالا مضبوط قلعے اور محل بھی بچا نہیں سکتے۔ بعض نے کہا مراد اس سے آسمان کے برج ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے، صحیح یہی مراد ہے کہ محفوظ مقامات ہیں برج سے مراد، یعنی کتنی ہی حفاظت موت سے کی جائے لیکن وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ زہیر کا شعر ہے کہ موت سے بھاگنے والا گو زینہ لگا کر اسباب آسمانی بھی جمع کر لے تو بھی اسے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ایک قول ہے مشیدہ بھی، یہ جو ہے تشدید کے ساتھ، مشیدہ اور مشید بغیر تشدید کے بھی ایک ہی معنی ہے دونوں کے، مشیدتن تشدید کے ساتھ، مشیدہ بغیر تشدید کے بھی، اور بعض ان دونوں میں فرق کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اول کا معنی متول، دوسرے کا معنی مزین یعنی چونے سے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اس موقع پر ایک متول قصہ بزبان حضرت مجاہد مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی، جب اسے درد ہونے لگے اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ کو ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی، کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا۔ ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، یہیں پیغام بھیجا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور ودا ہو کر یہ اس کے ہاں آ بھی گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا اور وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں، یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب تو اسے یقین ہو گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے،
وہ یہ کہ تو 100 آدمیوں سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا، پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ، تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا اور وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے تو میں اس کی جان لوں گی۔ غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ نوکر پکڑ کر لے آیا۔ اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا۔ اس کی جان نکل گئی، لیکن اس میں سے پیپ کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر چپک گیا۔ اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی میں آخر مر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب باغی چڑھ دوڑے تو آپ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور ان کے اتفاق کی دعا کی۔ بعد 2 شعر پڑھے جن کا مطلب بھی یہی ہے کہ موت کو ٹالنے والی کوئی چیز اور کوئی ہیلا، کوئی قوت، کوئی چالاکی نہیں۔ حضر کے بادشاہ ساترون کو قصر فی شاہپور زوالہ کناف نے جس طرح قتل کیا وہ واقعہ بھی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ ابن ہشام میں ہے جب شاہپور عراق میں تھا، شاہپور یہ بادشاہ تھا، عراق میں تھا تو اس کے علاقے پر ساترون نے چڑھائی کی تھی۔ اس کے بدلے میں جب اس نے چڑھائی کی تو یہ قلعہ بند ہو گیا۔ 2 سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک روز ساترون کی بیٹی نزیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر شاہپور پر پڑ گئی۔ یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ نزیرہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی اس قلعہ پر شاہپور کا قبضہ کرا دے تو شاہپور اس سے نکاح کر لے گا۔ اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، اس کی ساری رات نشے میں کٹتی تھی۔ اس کی لڑکی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کے سرہانے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لی اور اپنے ایک بااعتماد غلام کے ہاتھ ساترون تک پہنچا دی، جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل و عام کرایا اور قابض ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا، جس تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے، جب تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے قلعے کا فتح ہونا ناممکن تھا۔ اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا گر اسے بتا دیا کہ ایک چت قبرہ کبوتر لے، اس کے پاؤں کسی باکھرا کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو، پھر اس کبوتر کو چھوڑو، وہ جا کر قلعے کی دیوار پر بیٹھے تو فوراً وہ طلسم ٹوٹ جائے گا اور قلعے کا پھاٹک کھل جائے گا۔ چنانچہ شاہپور نے یہی کیا اور قلعہ فتح کر کے ساترون کو قتل کر ڈالا، تمام لوگوں کو طیق کیا اور تمام شہر کو اجاڑ دیا اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ ایک رات جبکہ لڑکی نزیرہ اپنے بسترے پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، دل ملا رہی تھی اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تو شاہپور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے بستر میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شمع جلائی گئی، بستر ٹٹولا گیا تو گلے آس کی ایک بتی نکلی۔ شاہپور اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بتی بستر میں ہونے پر اسے نیند نہیں آئی۔ پوچھا تیرے والد کہ ہاں تیرے لیے کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا نرم ریشم کا بستر تھا، صرف باریک نرم ریشم لباس تھا، صرف نلیوں کا گودا کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیا کرتی تھی۔
یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا۔ یہ تھی بھی ایسی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا۔ ان باتوں سے شاہپور پر ایک اور رنگ چڑھا دیا اور اس نے کہا، جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا، اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ میرے ہاتھوں سے قتل کرایا، اس کے ملک کو تاخت و تاراج کرایا، پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ گھوڑا بدکا، بھاگا، اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑیں کھاتے ہوئے اس کے جسم کا چورا چورا ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کو عرب شعراء نے نظم بھی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی تفصیل چلے گی۔ یہ دیکھیے کہ موت، یہ دو واقعات جو ہیں، یہ کہانیاں کہ آپ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اس طرف لانے کے لیے تھا، یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ تاریخ نے لکھا ہے۔ موت کسی بھی حال میں ضرور بضرور آئے گی۔ جس وقت لکھی ہے، جس جگہ لکھی ہے، اس معین وقت پر، اس معین جگہ پر آنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواہشگر ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔